بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم احادیث کی طرف چلیں، آئیے قرآن پاک کی ایک آیت جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ سنیے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کا ترجمہ آپ کے لیے اس آیت کا پیش کیا گیا۔ آئیے اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب الدعوات سے آپ کے لیے احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ آج بھی چند احادیث میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، تو پہلی حدیث سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ ہم پر برسات کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آسمان پر ابر آیا، پانی برسنے لگا، لوگوں کے لیے گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اور دوسرے جمعے وہ شخص پھر آیا اور کہنے لگا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ یہ برسات موقوف ہو جائے، ہم لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، یا اللہ ہمارے ارد گرد پانی برسا۔ اسی وقت ابر پھٹ کر مدینے کے ارد گرد ہو گیا، اور مدینہ والوں پر بارش موقوف ہو گئی۔ تو آپ نے اس حدیث سے جان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش رکنے اور بارش ہونے کی دعائیں کی، جو کہ اللہ نے قبول کی، اور یہ استسقاء کی دعا آپ نے فرمائی تھی۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں ہو کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کر کے بتایا کہ مختصر ترین وہ گھڑی ہے، جو بھی شخص جمعے کے دن اس وقت عبادت میں مصروف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ کچھ عنایت فرمائے گا جو بھی وہ مانگے گا۔ اگلی حدیث ہے سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کے باب میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ جانیے اور کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز، کہ صرف چند چھوٹے سے الفاظ کہنے سے، کلمہ کہنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ بھی آپ سنیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، پروردگار کو وہ بہت پسند ہیں، سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی ان کا کہنا بہت آسان ہے، چھوٹے سے کلمات ہیں جو زبان پر کہنے میں بہت آسان ہیں، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یعنی میزان جب ہوگا قیامت میں تو یہ وزن میں بہت بھاری ہوں گے اور نیکی کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگیں اور ایک دعا ان کو دی گئی، جس چیز کی انہوں نے دعا مانگی اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعا دی گئی جس طرح سب نبیوں کو دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی، بلکہ اپنے تمام مسلمانوں کے لیے قیامت کے روز کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ آئیے آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے تو بہشت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ واحد ہے، ایک ہے، تو انسانوں کو اگر وہ یہ نام یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہشت کے دروازے ان پر مسلمانوں پر کھلیں گے۔ تو یہ تھی وہ احادیث جو میں نے آج آپ کو سنائی کتاب الدعوات سے۔ میں آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ان احادیث کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔